السلام علیکم۔ اسلام ڈسکوری پر خوش آمدید۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورت سے نکاح 4 چیزوں کی بنیاد پر کیا جاتا ہے: اس کے مال کی وجہ سے، اس کے خاندانی شرف کی وجہ سے، اور اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، اور اس کے دین کی وجہ سے۔ اور تو دیندار عورت سے نکاح کر کے کامیابی حاصل کر، اگر ایسا نہ کرے تو تیرے ہاتھوں کو مٹی لگ گئی، یعنی آخر میں تجھ کو ندامت ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورتوں سے صرف ان کے حسن و جمال کو دیکھ کر شادی نہ کرو، ہو سکتا ہے حسن و جمال ہی ان کو تباہ و برباد کر دیں، اور عورتوں سے ان کے مال و دولت کو دیکھ کر شادی نہ کرو، ہو سکتا ہے ان کے مال ان کو سرکش بنا دیں، بلکہ ان کے دینداری کی وجہ سے ان سے شادی کرو۔ ایک کان کٹی کالی لونڈی جو دیندار ہو زیادہ بہتر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، تقوی کے بعد مومن نے جو سب سے اچھی چیز حاصل کی وہ ایسی نیک بیوی ہے کہ اگر شوہر اسے حکم دے تو اسے مانے، اور اگر اس کی جانب دیکھے تو وہ اسے خوش کر دے، اور اگر وہ اس کے بھروسے پر قسم کھا لے تو اسے سچا کر دکھائے۔ اگر وہ موجود نہ ہو تو عورت اپنی ذات اور اس کے مال میں اس کی خیر خواہی کرے۔ اگر آپ زانی رہ چکے ہیں تو سچے دل سے توبہ کیجئے۔ زانیہ عورتیں زانی مردوں کے لیے ہیں، اور زانی مرد زانیہ عورتوں کے لیے ہیں، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، زانی مرد بجز زانیہ یا مشرکہ عورت کے اور سے نکاح نہیں کرتا، اور زناکار عورت بھی بجز زانی یا مشرک مرد کے اور نکاح نہیں کرتی، اور ایمان والوں پر یہ حرام کر دیا گیا۔ معزز دوستو، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح سے ہم آپ کو زانیہ اور بدکار عورتوں کی چند نشانیاں بتاتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زانیہ وہ ہیں جو گواہ کے بغیر اپنا نکاح کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت کا نکاح نہ کرائے، اور نہ عورت خود اپنا نکاح کرے، پس بدکار وہی عورت ہے جو اپنا نکاح خود کرتی ہے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو عورت بھی خوشبو لگا کر لوگوں کے پاس سے گزرے تاکہ وہ اس کی خوشبو محسوس کریں تو وہ زانیہ اور بدکار ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زناکار ہیں وہ عورتیں جو گواہوں کے بغیر خود نکاح کر لیتی ہیں۔ دوستو، اب ہم بات کریں گے ایسی عورتوں کے بارے میں جن سے نکاح کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے عرض کیا، مجھے ایک عورت ملی ہے جو اچھے خاندان والی ہے، خوبصورت ہے، لیکن اس سے اولاد نہیں ہوتی، تو کیا میں اس سے شادی کر لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ پھر وہ آپ کے پاس دوسری بار آیا تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو منع فرمایا۔ پھر تیسری بار آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خوب محبت کرنے والی اور خوب جاننے والی عورت سے شادی کرو، کیونکہ بروز قیامت میں تمہاری کثرت کی وجہ سے دوسری امتوں پر فخر کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے نطفوں کے لیے نیک عورت کا انتخاب کرو اور اپنے برابر والوں سے نکاح کرو، اور انہی کو اپنی بیٹیوں کے نکاح کا پیغام دو۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے ایک عورت کو نکاح کا پیغام بھیجا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے دیکھ لو، ممکن ہے اسی طرح تمہارے مابین دائمی محبت پیدا ہو جائے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ نکاح سب سے زیادہ بابرکت ہے جس میں اخراجات کم ہوں۔ سیدنا ابو الحسن مازنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوشیدہ نکاح کو ناپسند کرتے تھے۔ آپ چاہتے تھے کہ دف بجائی جائے اور یہ کہا جائے، ہم تمہارے پاس آئے، ہم تمہارے پاس آئے، تم ہمیں سلام کہو، ہم تمہیں سلام کہتے ہیں۔ امام زہری کہتے ہیں، ہم نے عمر بن عبد العزیز کے پاس متا کا ذکر کیا۔ ربیعہ بن صبرہ نے کہا، میں نے اپنے باپ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر متع کا نکاح حرام قرار دیا تھا۔ دوستو، متع سے مراد ایسا نکاح ہے جو مقرر وقت کے لیے کیا جاتا ہے۔ دوستو، وہ کون سی عورتیں ہیں جن کو طلاق دینے کا حکم دیا گیا ہے؟ سیدنا لقلیط بن صبرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں نے کہا اے اللہ کے رسول، میری ایک بیوی ہے، وہ بڑی زبان دراز ہے اور مجھے اذیت دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے طلاق دے دو۔ اس نے کہا میرا اس کے ساتھ پرانا ساتھ ہے اور اس سے میری اولاد بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر اسے روک لو اور اسے بھلائی کی تلقین کرتے رہو، اگر اس میں بھلائی قبول کرنے کی صلاحیت ہوئی تو وہ قبول کر لے گی۔ بہرحال تو نے اپنی بیوی کو اس طرح نہیں مارنا جیسے لونڈی کو مارا جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا اللہ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جس نے میرے سے کوئی حدیث سنی، پھر جیسے سنی ویسے اسے آگے پہنچا دیا۔